بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فریڈم اکیڈمی کے آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ بچوں، میں آپ کی ٹیچر مس ناہبہ ہوں اور آج میں جماعت چہرم کے طالب علموں کو مضمون اسلامیات پڑھاؤں گی۔ آپ کی ہمارا پیارا دین کی کتاب میں موجود سبق چراغ بجھا دینا آج ہم پڑھیں گے۔ پیارے بچوں، ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے اسلام کے بارے میں کچھ سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت اور نرمی کے ساتھ جواب دیے، یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا۔ اس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بکریوں میں سے ایک بکری کا دودھ نکالا اور اس کافر کو پلا دیا، لیکن اس نے کہا میرا پیٹ نہیں بھرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بکری کا دودھ نکالا، اس کے سامنے رکھا۔ کافر اس سے بھی پی گیا اور بولا میری بھوک ابھی بھی باقی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری، چوتھی، یہاں تک کہ 7 بکریوں کا دودھ اس سے پلا دیا، تب کہیں جا کر وہ سیر ہوا۔ اس نے مزید دودھ پینے سے تب جا کر انکار کیا۔ بچوں، اس دوران جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دودھ نکال کر بار بار اسے دے رہے تھے تو خوشی خوشی یہ کام کر رہے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی آپ کی پیشانی پہ کوئی شکن نہ تھی، نہ ہی کوئی حیرت تھی، اور نہ ہی آپ نے اس کافر کو شرمندہ کیا۔ اس لیے ایسا کیوں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کی بہت عزت کرتے تھے، چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ قبیلہ غفار کے ایک کافر شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ٹھہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کھانا کھلا دیا اور خود فاقے سے ہی رات گزاری، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس سے پہلے والی رات بھی فاقے کے ساتھ ہی گزری تھی۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے فرمایا کہ آج میرے پاس ایک مسافر موجود ہے، آپ میں سے کون اس کی میزبان بنے گا، اس کی میزبانی کون کرے گا؟ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں ان کی میزبانی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مہمان کو گھر لے گئے، بیوی سے کہا گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ بیوی بولی تھوڑا سا کھانا ہے جو بچوں کے لیے رکھا ہے۔ صحابی بولے بچوں کو بہلا کر سلا دو، کھانا مہمان کے لیے لے آؤ، مگر دھیان رکھنا کہ مہمان کو پتہ نہ چلے کہ ہمارے پاس کھانا نہیں ہے اور ہم دونوں بھوکے ہیں۔ پھر انہوں نے ایک ترکیب سوچی اور بیوی سے کہا کہ جب کھانا لے کر آؤ تو بہانے سے چراغ بجھا دینا، ہم دونوں دسترخوان پر بیٹھے خالی منہ چلاتے رہیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ صبح جب صحابی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کل رات کی میزبانی اللہ کو بے حد پسند آئی۔ دیکھا اپنے پیارے بچوں کے انہوں نے کتنی پیاری میزبانی کی کہ اللہ پاک کو یہ بہت پسند آئی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو لوگ خدا اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے مہمان کی خاطر تواضع کریں۔ تو ہمیں کیونکہ آخرت پہ یقین ہے تو اس لیے ہمیں بھی بہت اچھی مہمان نوازی کرنی چاہیے اپنے مہمانوں کی۔ تو پیارے بچوں، اس سبق سے آپ نے کیا سیکھا کہ ہمیں بہت اچھا میزبان بننا ہے اور بہت اچھے سے مہمان نوازی کرنی ہے اپنے مہمانوں کی، کیونکہ یہ سنت ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کرتے تھے اور یہ اللہ کا احکام بھی ہے، کیونکہ اللہ پاک کو بہت پسند آتی ہے نا یہ چیز۔ تو جو چیز اللہ پاک کو پسند آتی ہے وہ ہمیں کرنی بھی بہت ضروری ہے۔ اب میں آپ کو مہمان نوازی کے آداب بتاتی چلوں۔ مہمان کے آنے پر سب سے پہلے خوش دلی سے سلام اور مصافحہ کریں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب دو مومن ملتے ہیں اور سلام کے بعد مصافحے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ تھامتے ہیں تو دونوں کے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح درخت سے سوکھے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ مہمان کے آنے پر روکھا پن ہرگز نہ دکھائیں بلکہ گرم جوشی سے ملیں۔ مہمان کے آتے ہی اس کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ مہمان کے سامنے ذاتی کام نہ کریں۔ دسترخوان پر میز پر ضرورتوں کی چیزیں ساری فراہم کریں تاکہ اس کو پریشانی نہ ہو۔ مہمان جب رخصت ہو تو اس کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک جائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو مہمان نوازی کے آداب ہیں اور جو کہ ہمیں مہمان نوازی کرتے وقت جو ہے قائم رکھنے بہت ضروری ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں مہمان بن کر جانے کے کیا آداب ہیں۔ کسی کے گھر مہمان بن کر جائیں تو کوشش کریں کہ کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے کے جائیں۔ اپنے جانے کی اطلاع اس کو پہلے سے ضرور دیں اور ساتھ ہی ساتھ زیادہ سے زیادہ دیر تک رکیں نہیں وہاں پر، ٹھیک ہے؟ اس کی اور اپنے جو ہے نا میزبان کی بھی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ زیادہ دیر اس کے گھر میں قیام نہ کریں، بس زیادہ سے زیادہ 3 دن اس سے زیادہ نہیں۔ میزبان جو کچھ پیش کرے اسی خوش دلی سے کھائیں، ٹھیک ہے؟ اس کے دسترخوان پہ کوئی بھی چیز ختم ہو جائے تو خود دوبارہ نہ منگوائیں، اس چیز کا احتیاط کریں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے بھائی کے یہاں کھائے تو اس کے لیے دعا بھی کرے، یہ اس میزبان کا
اس کو میزبان کا جو ہے وہ صلہ ہم اس کو دعا دے کے ہی کر سکتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم کسی کے گھر مہمان بن کے جا رہے ہیں کچھ کھائیں تو اس کے لیے ضرور دعا کریں، ٹھیک ہے؟ امید ہے بچوں کہ آج کا سبق آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ ملتے ہیں ہم نیکسٹ کلاس میں، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔